کل رات کو رافیل طیارے جو ہے وہ اڑائے گئے چندی گڑھ کے پاس سے انڈیا کی جانب سے. پھر یہاں سے پاکستان کے جو ہے وہ J-10 اور F-16 ان کو بھی جو ہے یہاں سے فلائی کروایا گیا. روزانہ رات کو جو ہے وہ مختلف پوسٹوں سے جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے, LOC کے اوپر ہو رہی ہے کہ گلگت اور سکردو کے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ آج بند کیا گیا ہے. کرینہ کپور ایک نئی مشکل میں پھنس گئی ہیں. کرینہ کپور کے پیچھے بھی یہ لوگ پڑ گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ایکسکلوسیو خبریں اس ویلاگ کے اندر ہم شامل کریں گے. پچھلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہو رہا ہے, فیکچوئل صورتحال, اوور ایکسائٹمنٹ نہیں, اوور ہائپ نہیں, جو صورتحال اصل صورتحال ہے وہ آپ کو آگاہ کریں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہم اس کا پہلے پوری طرح ریسرچ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اس کے بعد یہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ بلا وجہ کہ میں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, ایویں بلا وجہ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ بھی کریٹ کی جاتی ہے, اوور ہائپ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. جنگ ہونے لگی ہے, آج رات کو ہو جائے گی, کل صبح ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو اصل صورتحال ہوگی ہم آپ تک وہی پہنچائیں گے. تو پچھلے 12 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کچھ اور بھی اہم خبریں ہیں, خاص طور پہ کرینہ کپور کے حوالے سے. جو ہے کرینہ کپور ایک نئی مشکل میں پھنس گئی ہیں, کیونکہ کرینہ کپور کی ایک پاکستانی فیشن ڈیزائنر کے ساتھ تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس کے بعد کرینہ کپور کے پیچھے بھی یہ لوگ پڑ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, کل رات کو تقریباً 1:45 بجے کے آس پاس, 1:40 2 بجے جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی. اب اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں پہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر میلی آنکھ رکھتا ہے اور پاکستان پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, این انپرووکڈ اٹیک. تو اور اس کو انہوں نے اردو میں بھی کہا, اسے انگریزی میں بھی کہا. مقصد بیسکلی یہ تھا کہ جو آپ کی لوکل آڈینس ہے, یعنی کہ پاکستانی آڈینس ہے, ان تک بھی بات پہنچائی جائے, اور جو باہر کے آڈینس ہیں ان تک بھی بات پہنچائی. اب اس کی ٹائمنگ جو تھی اس کے اوپر مطلب لوگ جو ہے بہت سوال کر رہے تھے کہ رات کے 1:30 بجے جو ہے ایسا کیا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پھر پینک پھیلا, لوگوں کو شک ہونا شروع ہوا کہ کہیں جو ہے وہ جنگ شروع ہونے والی ہے یا کیا صورتحال ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوبر نے جو ہے رات کو جو ہے وہ جنگ کا کہہ بھی دیا تھا کہ لو جی آج راتی جنگ ہو جانی ہے, آج نہ ہوئی تو کل ہو جانی ہے. تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. میں ماضی کے اندر بھی پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر میں ان کے ویلاگز میں مانیٹر کر رہا ہوں, وہ میرے خیال میں کوئی تیسری دفعہ جنگ کروا چکے ہیں وہ اپنی طرف سے. مجھے تو کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے کہ موٹر سائیکل کی کک ہے, اس کو مارے جا رہے موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں کرنے کے لیے. تو بالکل وہ والی صورتحال ہے. اینی وے, اصل صورتحال ہے اب وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ کل رات کو رافیل طیارے جو ہے وہ اڑائے گئے چندی گڑھ کے پاس سے انڈیا کی جانب سے. اور ان کے رافیل جہاز جو ہیں وہ ان کے مطلب سب سے ہائی پاورڈ, ان کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ آف دا لائن ان کا جو آرمری ہے, اس کے جو سب سے ٹاپ آف دا لائن جو جہاز ہیں وہ ان کے رافیل ہیں, جس کا ابھی انہوں نے مزید جہاز لینے کے لیے جو ہے وہ معاہدہ بھی کیا ہے. تو وہ چندی گڑھ کے پاس سے جو ہیں وہ امبالہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اڑے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے نارتھ کا رخ کیا ہے, یعنی کہ آزاد جموں کشمیر کی طرف یا مقبوضہ کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس طرف جا کے جو ہے انہوں نے فلائی کرنا شروع کیا. اب جب وہ وہاں سے اڑے ہیں تو پھر یہاں سے پاکستان کے جو ہے وہ J-10 اور F-16 ان کو بھی جو ہے یہاں سے فلائی کروایا گیا, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا فلائنگ اپنی سٹارٹ کی آزاد جموں کشمیر والے ریجن کے اندر, اس سیکٹر کے اندر, نارتھ کے اندر جو ہے انہوں نے فلائی کرنا شروع کیا. اب دونوں بیسکلی آپس میں کوئی فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا ہے, کوئی آپس میں جو ہے وہ میزائلز فائرنگ نہیں ہوئی, نتھنگ آف دا سارٹ. دونوں سائڈس کے جو جہاز تھے وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر پیٹرولنگ کرتے رہے. اینڈ دس از اے روٹین تھنگ, یہ نارملی ہوتا ہے یہ کہ عام طور پہ ایسی سچویشن میں, اس سے پہلے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, ابھی نندن والا جو اس سے واقعہ ہوا تھا, اس سے پہلے ہی یہ فلائٹس جو ہیں یہ سٹارٹ ہو گئی تھیں, اور اس کو پیٹرولنگ ایک عام طور پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. خاص طور پہ رات کے وقت جب ویژن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, اس وقت یہ پیٹرولنگ جو ہے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی جو گراؤنڈ ٹروپس ہوتی ہیں ان کے ویژنز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے. تو رات کی ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ ان کے جہاز اڑے ہیں تو یہاں سے ہمارے جہاز بھی جو ہے وہ اسکرامبل کیے گئے اور ان کو جو ہے اڑایا گیا. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے اپروکسیمیٹلی یہی ٹائم جب عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے, اس سے پہلے یہ جہاز اڑے ہیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب وہاں سے جہاز اڑے اور اس کے بعد ہم نے اگر ان کے جہازوں کو دیکھا تو پھر ہم الرٹ کریں اپنے جہازوں کو کہ جناب چلیں جی آپ بھی فلائی کریں. جیسے ہی ان کے جہاز ٹیک آف کرتے ہیں تو پاکستان اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اچھا, وہ بھی کر لیتے ہیں, ان کے پاس بھی یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس بھی یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے کہ جیسے ہی جہاز اڑتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا کمانڈ سینٹر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ لو جی
بی کیئرفل جہاز اڑ گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ان کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو جسے آپ کہتے ہیں نا لاک کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو لاک کر لیا جاتا ہے اور ان کی چال دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس طرح فلائی کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے مانیٹر کیا ہے, میں اس وقت یہ تقریباً دوپہر کے وقت جو ہے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, اور پچھلے 12 گھنٹے سے اس پورے ایریا کے اندر, چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو, چاہے سری نگر ہو, چاہے جموں ہو, مختلف ایئر بیسز, مختلف ایئرپورٹ سے جو ہے وہ روٹین کی فلائٹس, ڈومیسٹک فلائٹس جو ہیں وہ فلائی کر رہی ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس بھی جو ہے وہ فلائی کر رہی ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے صرف چند منٹ پہلے جو ہے میں نے چیک کیا تو سنگاپور ایئر لائنس کی ایک پرواز جو ہے وہ براستہ انڈیا پاکستان کی طرف جو ہے اس نے مطلب بارڈر کراس کیا ہے, اور وہ پاکستان سے ہوتے وہ لنڈن کی جانب جو ہے وہ جا رہی تھی. سو جو باقی انٹرنیشنل کیریئرز ہیں ان کے جو فلائٹ پاتھس ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2 دن کے لیے لاہور سے لے کے اسلام آباد اور نارتھ کا جو ریجن ہے اس کو جو ہے وہ نو فلائی زون ڈکلیئر کیا گیا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایئر فورس کی جو ہے وہ اس وقت ایکسرسائزز چل رہی ہیں. اور یہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ للکار مومن جو ہے وہ نارتھ کے اندر جو ہے یہ پاکستان ایئر فورس کی ایکسرسائز جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے فی الحال دیگر فلائٹس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بھی میں آپ کے ساتھ خبر جو ہے وہ میں شیئر کر دوں کہ گلگت اور اسکردو کے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ آج بند کیا گیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق شاید کل دوپہر تک یا شام تک جو ہے یہ ایئرپورٹس اسی طرح ہی بند رہیں گے. آج تقریباً 10 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں گلگت اور اسکردو کی, جو کراچی اور لاہور اور اسلام آباد سے جو ہے وہ فلائی ہونی تھی. کل رات کو آخری فلائٹ غالباً میرے خیال میں اسلام آباد کی آخری گئی ہے جو گلگت کی طرف گئی ہے. اس کے بعد سے ایئرپورٹس کو بند کیا گیا ہے, کیونکہ اور اس کی ریزن بیسکلی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ظاہری بات ہے جہاز وہاں پہ ایئر فورس کے جہاز جو ہیں جب وہاں پہ وہ فلائی کر رہے ہیں, ایکسرسائزز کر رہے ہیں, مختلف منوورز کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ایسے موقع کے اوپر آپ کی جو دیگر فلائٹس ہوتی ہیں وہ ان کو آپ کو روکنا پڑتا ہے تاکہ وہ بیچ میں اس جگہ کے اوپر نہ آئیں. اور اگر کوئی فلائنگ ہونی بھی ہے, اگر انہوں نے کہیں آگے جانا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے یہاں سے اسلام آباد سے فلائٹ اڑنی ہے, لاہور سے فلائٹ اڑنی ہے, اور انہوں نے جانا ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا یا انہوں نے ویسٹ کی طرف جانا ہے, تو پھر ان کو فلائٹ پاتھ اپنا جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. انڈیا کی سائڈ سے ویسے نہیں جا سکتے, تو آپ کو پھر اسلام آباد, گلگت, اسکردو, نارتھ کا جو ایریا ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ آگے جانا پڑے گا. یہ ساری اصل صورتحال ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 2-3 گھنٹے کے اندر کہ جناب جہاز آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پھر جہاز جڑے انج کر کے مڑ گئے. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, خدا کے لیے یہ گاڑیاں نہیں چل رہی, یہ کوئی آپ موٹر وے کے اوپر سفر نہیں کر رہے کہ ایک جگہ سے یہاں سے گاڑی آئی تو دوسری جگہ سے یہاں سے آئی. ریڈارز کے ذریعے, سیٹلائٹس کے ذریعے ٹریکنگ ہوتی ہے اور اس کے تھرو یہ سارا کام کیا جاتا ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو کوئی جنگ شنگ نہیں ہو رہی, رات کو بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ ابھی بھی کوئی نہیں ہوگی. جب ہوگی تو یہ موسٹ پروبیبلی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور یہ ایک دم جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. تو بلا وجہ اوور ہائپ مت کریں. میں 2 قسم کے لوگوں سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا رائٹ ناؤ, 2 قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیے گا. ایک جو اس ہائپ کے اندر جو ہے نا وہ ویوز اور سبسکرائبرز حاصل کرنے کی کوشش جو ہے نا بھرپور کر رہے ہیں, اور الاپ شلاب قسم کے ایتھے فائرنگ ہو گئی, اوتھے فائرنگ ہو گئی, جنگ شروع ہونے لگی ہے یہاں پہ بڑی ٹینٹ سے. مت ایسا کریں. میں نے پہلے بھی فائرنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, میرے خیال میں آج شاید 5واں یا 6واں دن ہے, مجھے کاؤنٹ بھی بھول گیا ہے. روزانہ رات کو جو ہے وہ مختلف پوسٹوں سے جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے, ایل او سی کے اوپر ہو رہی ہے, پچھلے 5-6 دن سے ہو رہی ہے. فکسڈ جو ایمونیشن ہے اس کے ذریعے یہ فائرنگ ہو رہی ہے. سویلینز کے اوپر جو ہے, سویلین آبادی کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے, نہ پاکستانی سائڈ پہ, نہ انڈین سائڈ پہ, نہ کوئی کیجولٹیز ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں. باقی ہاں مختلف سیکٹرز کے اندر ایل او سی سے جو ہے جو بنا ہوا ہے, جو انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں کچھ جگہوں کے اوپر, وہاں پہ ہاں یہ پٹاخے چلانے کا سلسلہ, آئی ایم سوری میں جو لینگویج یوز کر رہا ہوں نا یہ فوجی لینگویج ہے, ٹھیک ہے, یہ پٹاخے چلانے کا سلسلہ جو ہے نا دونوں سائڈ سے چلتا ہے, لیکن کوئی کیجولٹیز جو ہیں ابھی تک دونوں سائڈ سے رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. سو بلا وجہ اوور ہائپ مت کریں. ایک اس قسم کے لوگوں سے پلیز بچیے گا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسرا جس قسم کے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے وہ اس موقع کے اوپر جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن بنی ہوئی ہے, جب اس صورتحال کے اندر آپ دونوں ممالک کی فوجیں جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, اینڈ ظاہری بات ایک ٹینس صورتحال ہے. یہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ یا پاکستان سے ایفیلیٹڈ یوٹیوب اکاؤنٹس جو ہیں اس کے باوجود نہ پاکستانی افواج کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان میں سے چند کے میں نے ویلاگز دیکھے, ان کے اندر جو میٹر کریٹ کیا گیا ہے اس کے اندر اس طرح امپریشن دیا گیا ہے جیسے بھارت جو ہے وہ ایک قدم اوپر ہے, جو کہ افسوسناک بات ہے. ایسے موقع کے اوپر نا جو میں لفظ نہیں, میں یہ ایک سخت لفظ ہے جو میں کوشش کرتا رہا ہوں میں کبھی بھی استعمال نہ کروں, لیکن یہ لوگ گھر کے بھیدی ہوتے ہیں. یہ گھر کے بھیدی ہیں جو ہے نا وہ اس ایسے موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے ملک کا ساتھ نہیں دیتے, بلکہ پریفر کرتے ہیں کہ ساتھ والے ملک کو, پڑوسی ملک کو جا کے سپورٹ کیا جائے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی براہ مہربانی بچیے.
ٹھیک ہے, آپ کو فیکچوئل صورتحال پتہ ہونی چاہیے, اصل صورتحال پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس کے بعد جو ہے ایک انفارم ڈیسیجن کر سکیں. انفارم ڈیسیجن بہت ضروری ہے, تاکہ آپ کو پوری اسٹوری کے بارے میں پتہ ہو, اور اس کے بعد یو میک دا ڈیسیجن واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو جہازوں کے حوالے سے, ایئر فورس کے حوالے سے کل رات کی جو ڈیولپمنٹ تھی, میں نے پورے چیک کرنے کے بعد یہ ساری خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ایکچولی فلائنگ ہوئی کیا ہے, کس طرح ہوا ہے, اور اس کے بعد کی یہ ساری صورتحال ہے. دوسرا, یوٹیوب اکاؤنٹس کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا, اس میں جناب ایک اور بھی اضافہ ہوا ہے, اور مجھے آج صبح یہ بات پتہ لگی, اور بات پتہ لگی مجھے سنیل منج بھائی, آپ جانتے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہیں پاک ویلز کے جو اونر ہیں, وہ میرے دوستوں کی طرح ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں. تو ان سے میرا انٹریکشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بتایا پہلے, انہوں نے کہا جی سنا آپ کا چینل جو ہے وہ بند ہو گیا. میں نے کہا جی یہ لیٹر ہے, یہ آپ سامنے دیکھ لیجئے. تو میں نے کہا یہ بند ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں یہاں پہ تو اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے چینلز بند ہو گئے. میں کہا جی وہ کچھ جو ہے نا وہ شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے بھی آ گئے ہیں, جبکہ ان کے چینلز بند نہیں ہوئے ہوئے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب نام میں کسی کا لینا نہیں چاہتا, میں خود آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, خود ہی جا کے چیک کر لیجیے گا وی پی این لگا کے انڈیا کا, اور جا کے چیک کر لیجیے گا کس کا چینل کھلا ہوا ہے کس کا بند ہے. ایویں بلا وجہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو سنیل نے مجھے یہ بات بتائی کہ جناب ان کا چینل بھی بند کر دیا گیا. تو میں نے آپ سے کہا میں کہ تسی کی گڈیاں دے اوتے ٹینک لا لینے ہن, میں کہ تسی کی بہ کے میزائل لا لینے, ٹوئٹا کرولا نو میزائل لا لینے کہ جناب سنیل منج جو ہے وہ اس کے پاک ویلز کے اندر بھی مسئلہ ہے. میں کہا آپ تو میک ماڈل اور ویریئنٹ ہی پتہ کرتے ہیں, کہ ٹینکا دا میک ماڈل ویریئنٹ پتہ کر لیا کہ تہاڈا چینل بھی جڑا انہوں نے بند کرتا ہے. تو مجھے مطلب جب شروع میں یہ ہوا تھا نا, تو پہلے 16 کے بند کیے گئے, اس کے بعد مزید چینلز بھی جو ہے بند کرنا شروع کر دیا گیا, جس میں ہمارا بھی شامل تھا. تو انڈین گورنمنٹ نے امپریشن یہ دیا کہ جناب یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں. میرا سوال یہ بھائی, پاک ویلز کو بند کرنے کا کیا سینس بنتا ہے؟ مجھے بتائیے نا, پاک ویلز کا آپ کے اس سارے معاملے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہ گڈیاں چک چک کے سٹ رہی ہیں تاڑے یار, کہ آپ نے بیٹھ کے پاک ویلز کا یوٹیوب چینل جو ہے بند کر دیا. ہمارا بند کرنا آپ کو مجھے سمجھ آتا ہے, وہ ظاہری بات ہے, ہم کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, ہم فیکٹ چیک کرتے ہیں آپ کی باتوں کو, آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیتے. آئی انڈرسٹینڈ, آپ کا غصہ بالکل جائز ہے. بلکہ میں تو بڑا حیران ہوا, میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کشمیر سے بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے, اور ہمارے کامنٹ سیکشن میں, پچھلی ویڈیو میں جا کے کامنٹ سیکشن میں پڑھیے گا, کشمیر سے بہت, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اور میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے وہاں پہ کامنٹ کیے. انہوں نے کہا منصور بھائی ہم آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے وی پی اینس جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں, لیکن ہم پھر بھی آپ کا چینل جو ہے ایکسیس کریں گے, اور ہم آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ, میرے لیے آنر کی بات ہے. آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, بے شک آپ اس وقت ایل او سی کی دوسری طرف ہیں, لیکن آپ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اور ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ ان گھٹیا چیزوں سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ لوگ یوٹیوب چینلز بند کرتے ہیں, یہ کچھ بھی کرتے رہے, پٹاخے چلاتے رہے, یہ ختم نہیں ہوگا. یہ اتنی دہائیوں سے ختم نہیں ہو سکا, یہ آج بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارا آپس میں ایک خون کا رشتہ ہے, اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. تو ہمارے انڈیا کے وہ ویورز جن کو اب ہمارا چینل ایکسیس کرنے میں پرابلم ہے, برائے مہربانی آپ کو وی پی این یوز کرنا پڑے گا, اینڈ بائی یوزنگ اے وی پی این یس یو ول بی ایبل ٹو واچ آور چینل. اس طرح پاسبل ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب یہ جو بھی ٹینشن ہوئی ہے کل رات کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک بڑا گہرا اثر پڑا, اور ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو تو اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ جناب گر چکی ہے تقریباً 4000 پوائنٹ سے بھی زیادہ. ایز اے میٹر آف فیکٹ 4100 پوائنٹ جو ہے وہ مارکیٹ گر چکی ہے, 1,10,000 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ آ چکی ہے. تو مارکیٹ نے جو ہے وہ جناب کو تقریباً 1,20,796 کا آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ ہائی لگایا تھا, لیکن پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے آہستہ جو ہے وہ مارکیٹ گرنا شروع ہوئی ہے. اور اب جو ہے وہ ظاہری بات ہے جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں, تو کون سی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سنبھل پاتی ہے. تو 1,10,000 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آ چکی ہے. دوسرا جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سی سی پی اے جو ہے وہ بیسکلی بھارت کی سی سی پی اے, یہ بیسکلی بھارت کی جو کابینہ ہے اس کا آج صبح اجلاس ہوا ہے. اب اس کو یہ جو سی سی پی ہے اس کو ایک قسم کا سپر کیبنٹ بھی کہا جاتا ہے. بڑے چنندہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے مطلب فارن منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ڈیفینس منسٹر, یہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے مختلف ڈیسیجنز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. تو ایز آئی اسپیک وہ یہ میٹنگ جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے, لیکن اندر سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ بھارت کا جو ہے
اس کے اندر اسٹرکچر کے اندر اس کی تبدیلیاں کی ہیں, اور را کے جو سابق سربراہ ہیں الوک جوشی, ان کو بھی اس کا چیئرمین جو ہے بنا دیا گیا ہے. اب یہ را کے سربراہ کو جو ہے وہ یہ پوسٹ دینا, اس کا مطلب ایک ہاکش بندے کو جو ہے, جو جنگ کا پیروکار ہے, اسے لا کے اس بورڈ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. یہ جو الوک جوشی ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ رہا ہے. ہریانہ کی پولیس میں جو ہے وہ یہ سروسز دے چکے ہیں, اور نیپال اور پاکستان کے اندر مختلف آپریشنز کی سربراہی جو ہے یہ الوک جوشی کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2008 کا جو ممبئی حملہ تھا, اس کی انویسٹیگیشنز میں کوارڈینیشن کے اندر یہ ملوث تھے, اور اس میں را اور آئی بی کے درمیان جو کوارڈینیشن ہوئی تھی وہ جو ہے وہ انہوں نے کی تھی. نومبر 2012 کے اندر انہیں را کا سربراہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا, اور 2015 میں الوک جوشی کو جو ہے وہ سینئر ایڈوائزر ٹو نیشنل ٹیکنیکل ریسرچ آرگنائزیشن NTRO اس میں جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے سینئر ایڈوائزر. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ہے وہ یہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپس میں ناراضگیاں جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں, تو یہ تصویر جو ہے وہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا. یہ جناب RP سنگھ ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں BJP کے, اور ان کی جانب سے یہ ٹویٹ جو ہے یہ سامنے آیا RP سنگھ کی جانب سے, جس میں یہ کہا گیا کہ جناب بیسکلی کانگریس کی جانب سے بیسکلی ایک تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی تھی جس میں صرف کرتا تھا, پجامہ تھا, شکل نظر نہیں آ رہی تھی, اور اس پہ لکھا گیا تھا غائب. اس کے بعد سے جو انڈین کانگریس ہے اس کے اوپر BJP نے حملے کرنا شروع کیے کہ جناب یہ دیکھیں, اس کو ایک سر کٹے ہوئے شخص کا جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی ہے. انہوں نے اس کو یہ والا امیج دے دیا کہ جناب کانگریس جو ہے نریندر مودی کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا گیا, جبکہ انہوں نے صرف لکھا ہوا تھا غائب, اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تو آگے سے RP سنگھ نے جو ہے وہ یہ جو ان کی ایک کیپ ہوتی ہے, کانگریس کے جو نمائندے اکثر یہ کیپ پہنتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نہرو جو ہے, نہرو کیپ جسے کہتے ہیں, نہرو کیپ پہنے ہوئے ایک بندے نے جو ہے یہ ہاتھ میں پیچھے جو ہے وہ چاقو پکڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اس نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جی فرینڈز فرام پاکستان. یہ انہوں نے بیسکلی کانگریس کے لیے, کانگریس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ تصویر ان کی آپس کا بھی جو ہے وہ پھٹا چل رہا ہے. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ BBC اردو کے اندر آئی ہے, اس کو غور سے سنیے گا, میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا جو ہے وہ ہو کہ اس وقت جو صورتحال ہے پہلگام کے حوالے سے, اس پہ اب انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. خبر میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے, انڈیا کے معروف اخبار دا ہندو نے ریاست مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے پارس جین سے بات کی ہے جو اس حملے میں بال بچے تھے, پہلگام کے حملے میں. پارس کے مطابق پہلگام میں ہونے والے حملے کا دورانیہ 25 سے 30 منٹ تک جاری رہا. پارس کا دعویٰ ہے کہ حملے کے مقام پر نہ کوئی پولیس اہلکار موجود تھا اور نہ کوئی فوجی اہلکار. پہلگام میں حملے کے بعد یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے, متاثرہ افراد کے لواحقین کی طرف سے بھی اور عام افراد کی جانب سے بھی. صحافی اور کشمیر کے امور کی ماہر انورادھا بسین کہتی ہیں کہ جہاں تک انہیں یاد ہے انہوں نے ہمیشہ جموں و کشمیر میں فوجی اہلکاروں کی بھاری تعیناتی دیکھی ہے. انورادھا کا کہنا ہے کہ سن 1990 کی دہائی سے مجھے جموں کشمیر میں کوئی ایسی عوامی جگہ یاد نہیں جہاں سیکیورٹی موجود نہ ہو. ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی سیکیورٹی اہلکار یا سیکیورٹی سے متعلق انتظامات نظر آتے تھے, اس لیے اس علاقے میں سیکیورٹی انتظامات کا نہ ہونا باعث حیرت ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور سوالات بھی اٹھائے. انہوں نے سوال کیا کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی مبینہ حملہ آوروں کے نام کیسے منظر عام پر آ گئے. انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کی دل دہلا دینے والی تصاویر کیسے منظر عام پر آ گئیں. وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہنچنے میں وقت لگا, مگر دوسری جانب چند ہی گھنٹوں میں ان کے پاس حملہ آوروں کی تصاویر موجود تھیں. وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچے, یہ تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگتی. ایسے واقعات کی ایک تاریخ رہی ہے جن کی تحقیقات پر سوالیہ نشان لگے ہیں. یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سن 2019 میں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد بھی کشمیر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ دنیا کے سب سے زیادہ ملٹرائز زون جہاں فوج کی بڑی موجودگی ہوتی ہے میں پیش آیا ہے, اس لیے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. انورادھا کہتی ہیں کہ گزشتہ 5 سال میں کچھ اور واقعات بھی رونما ہوئے ہیں, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عسکریت پسندی ختم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ سیکیورٹی اہلکار بھی جب اس معاملے پر بات کرتے ہیں تو کنٹرولڈ جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, وہ عسکریت پسندی کے خاتمے جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. تو پہلگام واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ خود انڈیا کے اندر بھی یہ کویشچنز اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے دن یہ سوالات اٹھائے تھے کہ بھائی آپ نے 5 منٹ میں جو ہے وہ 10 منٹ میں FIR کاٹ دی, آپ نے لوگوں کے نام کس طرح جاری کر دیے, ان کی تصویریں جاری کر دی, اتنی تیزی سے انویسٹیگیشن, اور ابھی تک کوئی واضح ثبوت جو ہے وہ نہیں سامنے لایا گیا. صرف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ فیک نیوز فلیش کروائی جا رہی ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے.
جس طرح ISPR کی جانب سے پوری پریس کانفرنس کی گئی, آڈیو سنائی گئی, ایویڈنسز جو ہے وہ دکھائے گئے, ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کرینہ کپور وہ بھی جناب اس انڈیا پاکستان کے چکر کے اندر جو ہے وہ پرابلم میں پھنس گئی ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ کرینہ کپور جو ہے وہ حالیہ دبئی کے کام کے سفر کے دوران جو ہے ان کی پاکستانی ڈیزائنر ہے فراز منان. فراز, میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں, فراز جو ہیں از اے بریلینٹ ڈیزائنر. فراز جو ہیں بلکہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں, ہم لوگ بچپن میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو وہ فیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں اور پوری دنیا سے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے اپنے فیشن شوز وغیرہ بھی کرتے ہیں. کرینہ کے ساتھ اور کرشمہ دونوں بہنوں کے ساتھ جو ہے فراز ماضی میں کام بھی کر چکے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ مختلف ایڈس کے اندر جو ہے وہ کرینہ اور کرشمہ نے ان کے لیے شوٹ بھی کیا ہے. تو یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کی لیٹسٹ جو ہیں چند تصویریں آئیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی کرینہ جو ہے وہ دوبارہ فراز سے ملی ہیں, اور یہ تصویریں جب سامنے آئی ہیں تو وہاں پہ جو کٹر جو ایک ہندو ہے وہاں پہ, وہ جناب کرینہ کپور کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کرٹیسزم شروع کر دیا کہ ایسے موقع کے اوپر جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو آپ پاکستانی فیشن ڈیزائنر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں تصویر کھنچوا رہی ہیں, آپ ان سے کیوں مل رہی ہیں. تو افسوس کا مقام ہے کہ نفرتیں جو ہیں وہ اس حد تک پھیل گئی ہیں, اس حد تک زیادہ ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جرنلسٹ جو ہیں نا, میں برکھا دت کے بارے میں بات کر رہا تھا, تو عام طور پہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی بڑے کنٹرولڈ ہوتے ہیں, موسٹ آف دیم. اگر آپ تھورو جرنلسٹ ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے, میں پچھلے ایک ہفتے سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پیس چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں جنگ نہیں چاہیے, کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہوتا ہے. اس کا ایک کامک ایلیمنٹ ہے, ظاہری بات ہے, میمز بن رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جنگ کدو ہوئے گی, اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی, کپڑے کیڑے پانے جنگ ابھی نہ جنگ کرنا, اتنے بجے کے بعد کرنا, ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہوتی. مطلب ٹھیک ہے, یہ ایک مذاق کا ایلیمنٹ اپنی جگہ ہے, بٹ یہ ایک خونی کھیل ہے. اس میں جانیں جاتی ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, خاندان تباہ ہوتے ہیں, لوگ جب مارے جاتے ہیں, اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہاں بالکل, اس ملک کی دھرتی کے لیے, اس کی زمین کے لیے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بہہ جائے بے شک, اس کے دفاع کے لیے, لیکن جنگ کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے. انلیس اور انٹل دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرے, آپ کے اوپر جو ہے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے, تو پھر تو ظاہری بات ہے دیر از نو ٹرننگ بیک, پھر تو ٹھوک کے جواب دیا جائے گا. لیکن جنگ کو جتنا اوائڈ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.